نمرود کون تھا؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین۔ اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رونق اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی، تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر کر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا اور اسی غار میں چھپ کر اس کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضیوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا۔ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دربار میں علن اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک بھی دانہ نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جانے بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر آئے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متابعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علن اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک ہو کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمے کے حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مقالبہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ روشن
روشن دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی بول نہ سکا، اور اسی طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وضع علی اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے عرب سے تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناہجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دعوت دوبارہ دی لیکن اس نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تم اپنا لشکر تیار کر کے لے آؤ، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آیا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کھا گئے، اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے چلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر کے ہوش اڑ گئے اور حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آپ تمام دوستوں سے عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ اسی طرح کے اسلامی واقعات اور نالج والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔